اس وقت ملک جو ہے ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ 66 سال کا عرصہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، ہماری آزادی، یوم آزادی بھی منائی گئی، اور ہم سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم بھارت سے تو آزاد ہو گئے لیکن اس کرپٹ پولیٹیکل نظام کے غلامی میں جکڑ چکے ہیں، جس سے نکلنا ہے، جس کی آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ سر، آج دہشت گردی پاکستان کو تباہ حال پوزیشنز پہ لے گئی ہے۔ ہم 66 سال سے کوئی اہمی قومی معاملات میں پالیسی نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اگر کوئی پالیسی دینے کی بات کی جاتی ہے تو ہم فوری طور پر ایک اے پی سی بلا لیتے ہیں، اور اس اے پی سی کو جو پاکستان کے سیاستدانوں کا اجتماع ہوتا ہے، جو ایک قبلے پہ کھڑے نہیں ہیں، وہ کس طریقے سے ان ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں؟ کیا کہیے گا سر؟ ڈاکٹر دانش صاحب، آپ نے 2-3 چیزیں اکٹھی کر لیں۔ میں اختصار سے 2 باتوں کا جواب دے کر، تو جو آپ نے بیسک سوال کیا کہ کیسا نظام، کیسی تبدیلی، اور 65 سال کے باوجود ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اس پہ میں آپ کی اجازت ہو تو کچھ وقت لگانا چاہوں گا۔ ضرور۔ آپ نے دہشت گردی کی بات کی، آپ اندازہ کر لیجئے کہ ابھی موجودہ گورنمنٹ کو آئے ہوئے اقتدار سنبھالے 9 ہفتے ہوئے ہیں، 9 ویکس۔ 9 ہفتوں میں تقریباً 900 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں، دہشت گردی میں، ٹارگٹ کلنگ میں، اور اس طرح کے وہ تمام اجتماعی دہشت گردانہ جرائم میں۔ 886، یعنی میں نے 900 کے قریب کہا ہلاکتیں دہشت گردی اور اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز میں 9 ہفتے میں۔ ایوریج بن جاتی ہے پر ویک 100 ہلاکتیں۔ ہر ہفتے 100 آدمی دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن کے ہلاک ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک سنجیدہ قدم بھی اس وقت تک اٹھایا نہیں گیا۔ ان لینڈ سیکیورٹی کے بارے میں اور اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سرے سے دور دور تک کوئی ویژن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں پھر اس طرف آگے انشاءاللہ آتا ہوں، آگے عرض کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا نظام اقتدار، نظام حکومت، یہ چند چیزیں بڑی اہم ہیں اور آپ کی وساطت سے میں قوم تک پہنچا رہا ہوں۔ جس نظام کو ہم پوجتے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ نظام چلنا چاہیے، نظام چلنا چاہیے، اور بار بار الیکشن ہوتے رہنے سے خود بخود تبدیلی آ جائے گی، یہ کنسیپٹ ٹوٹلی غلط ہے، بیس لیس ہے، ان سائنٹیفک ہے۔ سائنس کا ایک مسلمہ اصول ہے سائنس کا کہ ایک ہی عمل بغیر تبدیلی کے، وہی عمل اگر بار بار دہرایا جاتا رہے تو اس سے مختلف نتائج کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ ہم اسی ایک عمل کو، ایک ہی طرز کے انتخابات کو، اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، بار بار دہراتے رہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اسی پروسیس سے تبدیلی آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انار کے درخت سے آپ کو آم کبھی نہیں ملے گا، اور لیمو کے درخت سے آپ کو سیب نہیں ملے گا۔ لیمو کے درخت پر لیمو ہی اگیں گے، اور پیاز کے درخت پر، پیاز کے پودے پر پیاز ہی اگیں گے۔ یہ جس نظام پر ہم قائم ہیں، میں آپ کو عرض کروں، یہ 1850 میں انگریزوں نے ہمیں دیا تھا، جب بر صغیر پاک و ہند یعنی ہندوستان پر برٹش رول تھا، برطانوی سامراج کا۔ انہوں نے یہ نظام ہمارے لیے بنایا، ہندوستان کے لیے، اور 1947 میں 2 حصے ہو گئے، ہماری آزادی کے ساتھ سیم نظام پاکستان پر لاگو ہو گیا۔ اور یہ نظام، ہمیں یاد رکھ لیں، ترقی دینے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ نظام انہوں نے عوام کو طاقتور بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ نظام انہوں نے پاکستان یا انڈیا کے عوام کو غربت اور مفلسی اور محتاجی، محرومی سے نکالنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ اس نظام کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس نظام کے ذریعے اس خطے کے عوام ہمیشہ تادیر غلام رہیں۔
اگر وہ سیاسی اعتبار سے آزاد بھی ہو جائیں تو معاشی غلامی برقرار رہے، سیاسی غلامی برقرار رہے، سماجی اور معاشرتی غلامی برقرار رہے، یہ طرح طرح کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہیں، پسماندہ رہیں، غریب اور مفلس رہیں، محروم اور کمزور رہیں، اور کبھی یہ قوم طاقتور نہ بن سکے۔ یہ نظام اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا جسے ہم من و ان چھوٹی موٹی کلیریکل قسم کی چینجز کے ساتھ پچھلی 1.5-2 صدیوں سے چلاتے چلے آ رہے ہیں۔ اب آئیے، اس نظام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں طاقت کا ارتکاز ہے، چند ہاتھوں میں طاقت ہے، چند ہاتھوں میں کل اختیار اور اقتدار ہے، چند ہاتھوں میں سارا سرمایہ اور دولت ہے۔ یہ جو ارتکاز زر و اقتدار کا فلسفہ ہے اور اس طرز کی حکومت ہے اور اس طرز کا نظام ہے، میں خاص بات کہنے لگا ہوں، یہ مشرکین مکہ کا نظام تھا جسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر چیلنج کیا۔ اور بہت پیچھے چلے جائیں تو یہ فرعین مصر کا نظام تھا، مصر کے فرعونوں کا، جسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا۔ وہ نظام چیلنج نہ ہوتا تو صدیوں تک، ہزارہ سال تک بنی اسرائیل قوم غلام ہی رہتی۔ اب وہ نظام جسے آقا علیہ السلام نے چیلنج کیا تاکہ زر، سرمایہ، طاقت، اقتدار، اختیار، دولت یہ چند ہاتھوں میں مرکوز نہ رہے، بلکہ وہ نظام لایا جائے جس میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، دولت اور سرمایہ عوام تک پہنچے، اقتدار اور طاقت عوام تک پہنچے، اختیار عوام تک پہنچے، عدل، انصاف اور قانون کے ثمرات عوام تک پہنچیں، خوشحالی عوام تک پہنچے۔ صرف محلات اور بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے خوشحال نہ ہوں، صرف ملوں، کارخانوں، فیکٹریوں کے مالک خوشحال نہ ہوں، صرف جاگیردار اور سرمایہ دار خوشحال نہ ہوں، صرف سیاسی لیڈر جو پارلیمنٹ میں پہنچے وہ خوشحال نہ ہوں، بلکہ 18 کروڑ غریب عوام جن کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، جن کی بیٹی کے سر کو دوپٹہ نصیب نہیں، جن کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے، انہیں خوشحال کیا جائے، انہیں طاقتور بنایا جائے، یہ ساری سرمایہ دولت ان تک منتقل کی جائے۔ یہ نظام حضور علیہ السلام نے دیا مدینہ کی ایک ماڈل ریاست قائم کر کے، اور ڈیولیوشن کا، ڈی سینٹرلائزیشن کا پروسیس بنایا کہ اختیارات کو، طاقت کو، سرمایہ کو، دولت کو، وسائل کو اوپر رکھنے کی بجائے نیچے گروس روٹ لیول تک تقسیم کر دیا جائے۔ اور آقا علیہ السلام وہ پہلے فرد ہیں انسانی تاریخ میں جو مدینہ کا رول ماڈل دینے والے، جنہوں نے 10 آدمیوں کی لوکل گورنمنٹس اور لوکل لیول پر، گروس روٹ لیول پر اقتدار منتقل کرنے کا نظام بنایا۔ 10 آدمیوں پر ایک نمائندہ بنایا اور اسے اختیارات دیے، اس کا نام آقا علیہ السلام نے نقیب رکھا۔ ہر 10 آدمی پر ایک نقیب، اس کو ان کے اختیارات دیے، ان کی اتھارٹی دی، ان کا نمائندہ بنایا، ان کا سپوکس پرسن بنایا۔ اور 10 نوکبا پر جب 10 نقیب ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے 100 افراد نیچے آ گئے، ان 10 نوکبا پر ایک عریف بنایا، اور ان عرفاء کی پھر کونسل بنائی جن سے خود مشاورت کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام آدمی تک وہ حقوق پہنچا دیے جو مکہ کی مشرکانہ ریاست میں صرف ابو جہل اور ابو لہب کے ہاتھ میں تھے۔ ہمارے ملک میں ابو جہلی نظام ہے، ابو لہبی نظام ہے، ہمیں مصطفی نظام کی طرف بڑھنا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے، میں آپ کو اب موجودہ نظام میں اس کی امپلیمنٹیشن کر کے بتاؤں۔ اس کی صورت یہ ہے، آپ دیکھیے ہمارے ملک کی آبادی 18 کروڑ ہے، 18-19 کروڑ، اور پاکستان میں 18 کروڑ کی آبادی پر صرف 4 صوبے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ مرکزی حکومت نہیں کرتی، وہ صوبائی حکومتیں کرتی ہیں، ان کے میٹرز کو وہ ڈیل کرتی ہیں۔ 4 صوبے ہیں۔ اب ذرا اس ترقی یافتہ دنیا کا حال دیکھیں، ہم 1850 کے اس نظام کے پیچھے پوجا کر رہے ہیں، صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ یہ لیڈر، ان کو پتا ہے، یا ان میں موسٹلی ان پڑھ ہیں
جاہل ہیں، ان میں ویژن نہیں ہے، ان کی مہارت صرف بدمعاشی ہے، غنڈہ گردی ہے، سرمایہ و دولت ہے، ان کے پاس سکل ہے الیکشن لڑنے کا، جیتنے کا، وہ سیاستدان ہیں، وہ قوم کے لیڈر نہیں ہیں۔ اس لیے وہ یا صلاحیت نہیں یا وہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو 18-19 کروڑ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے صوبائی حکومتیں 4 ہیں، 4 صوبے ہیں۔ اب ذرا ایک مثال لے لیجئے، میں ٹرکی کی مثال دیتا ہوں۔ کس طرح آپ ترقی کی بات کرتے ہیں، کس وجہ سے، کیوں یہاں نظام بدلے گا اور عوام خوشحال ہوں گے؟ ٹرکی کی آبادی 7 کروڑ 60 لاکھ ہے، ہم سے آدھی بھی نہیں، 40% ہے۔ ان کے 81 صوبے ہیں، 81 صوبے بنائے ہیں انہوں نے، اور 3000 کے قریب میونسپلٹیز بنائی ہیں، 3000، اور سارے اختیارات نیچے گراس روٹ لیول تک تقسیم کر دی ہیں۔ یہ ٹرکی ہے۔ آپ کا پڑوسی ملک ایران، ایران کی آبادی بھی 6 کروڑ ہے 60 لاکھ، اس ایران کے 30 صوبے ہیں اور 938 ضلع ہیں۔ بولیے، 938 ضلع ہیں اور ضلعی حکومتیں ہیں۔ آپ جاپان کی طرف آ جائیے، بڑا ملک دیکھ لیجئے، اس کی 12 کروڑ 70 لاکھ آبادی ہے۔ یہ سب وہ ملک ہیں جن کی آبادی ہم سے بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ تو اس 12.5 کروڑ آبادی کا ملک جاپان، 47 صوبے ہیں۔ ویتنام، میں طرح طرح کی مثالیں دیتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے ہم پر کیسے اپلیکیبل ہوگی۔ ویتنام کی 9 کروڑ آبادی ہے، اس کے 58 صوبے ہیں، اور 58 صوبوں کو اختیارات دے دیے ہیں، اور ان کے بعد پھر نیچے میونسپل گورنمنٹس، لوکل گورنمنٹس کر گراس روٹ لیول تک وسائل سارے عوام تک پہنچ گئے ہیں۔ 58 صوبے۔ الجیریا، اس کی 3 کروڑ 40 لاکھ آبادی ہے، 48 صوبے ہیں۔ کینیا افریقہ کا ملک ہے، 4 کروڑ 10 لاکھ آبادی، 26 صوبے ہیں۔ فرانس کی 6 کروڑ 40 لاکھ آبادی ہے، 26 صوبے ہیں۔ اٹلی کی 5 کروڑ 80 لاکھ آبادی ہے، 20 صوبے ہیں۔ اب بڑا ملک لے لیں، رشیا، 14 کروڑ آبادی ہے، ہم سے پھر بھی کم، اس کے 83 صوبے ہیں، 83 صوبے ہیں 14 کروڑ کی آبادی کے ساتھ۔ تو مقصد یہ ہوا کہ دنیا کے وہ تمام ممالک، افریقہ کے ملکوں، ایشیا کے ملکوں، یورپ کے ملکوں، جاپان تک، ہر چھوٹا بڑا ملک، ترقی کا راز 2 چیزوں میں ہے: ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور اور ویژنری لیڈرشپ۔ لیڈرشپ کے پاس کوئی کانسیپٹ ہو، اس کے مغز میں، دماغ میں علم ہو، شعور ہو، تصور ہو، ویژن ہو، فیوچرسٹک ویژن رکھنے والا لیڈر ہو، اسے مسائل کا ادراک ہو، مسائل کا حل جانتا ہو، اور پھر ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہو، ہر چیز کو ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے، ڈیولوشن کر دی جائے۔ اسی سے اکنامک گروتھ ممکن ہوتی ہے، اسی کے ذریعے۔ اب یہ چیز پاکستان کی جو میں نے مدینہ کے رول ماڈل کے حوالے سے کوٹ کی، یہ پاکستان میں نے آپ کو آج کے حالات میں بتا دیا کہ دنیا کے آج کے ترقی یافتہ دور اس مدینہ کے رول ماڈل پہ چل پڑے ہیں، اور ہم صاحب سرکار مدینہ کا کلمہ پڑھنے والے، ہم ابو جہل اور ابو لہب کے ماڈل پہ چل رہے ہیں۔ ارتکاز، کنسنٹریشن اور ترقی دنیا کی وہ ڈی سینٹرلائزیشن کہتی ہے۔ ہم مقامی 4 صوبوں کے اندر لوکل گورنمنٹس کے الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ایم این ایز، ایم پی ایز کو کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ ایک پائی نہیں دیا جاتا، یا حرام خوری کے راستے بنے ہوئے ہیں۔ ایم این اے، ایم پی اے کا کام قانون سازی ہے، سڑکیں بنوانا نہیں ہے، نالیاں بنوانا نہیں ہے، بجلی کے کھمبے لگوانا نہیں ہے، لوگوں کی لوکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ایم این اے، ایم پی اے اس لیے نہیں ہوتے، دے آر جسٹ فار لیجسلیشن، قانون سازی کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ سارے کام جو عوام کے مسائل ہیں یہ لوکل گورنمنٹس کو دیے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ چونکہ نیچے اختیارات ہی نہیں ہیں، عوام 100 سال بھی ڈاکٹر دانش صاحب گزر جائیں، یہ وسائل چند طاقتوروں کے ہاتھ میں رہیں گے، عوام اسی طرح محروم، دل بلختے، روتے چیختے مر جائیں گے۔
اب یہ نظام اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس پاکستان کو 35 صوبے چاہیے، ہر ایک ڈویژن پاکستان کا صوبہ بنے، پاکستان کے صوبے کو کوئی وزیر اعلیٰ نہیں چاہیے، پاکستان کے صوبوں کو کوئی کیبنٹ وزیروں کی نہیں چاہیے، صرف ایک گورنر ہو ڈویژن کی سطح پر جو کوآرڈینیٹ کرے 3 ضلعوں کو جو اس کے نیچے آتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اور اس کا بجٹ صرف ایک وفاقی نہیں، صوبائی وزیر کے برابر یا ڈویژن کے کمشنر کے برابر اس کے دفتر کا بجٹ ہو، دیٹس اٹ۔ عیاشیوں کی اجازت اس ملک میں جب تک ختم نہیں ہوگی، عوام تک خوشحالی کیسے پہنچے گی؟ وہ کوآرڈینیٹ کرے، اختیارات سارے ضلعی حکومتوں کو جائیں، تحصیلی حکومتوں کو جائیں، یونین کونسلز کو جائیں، اور مرکز کے پاس صرف 5 محکمے ہونے چاہیے۔ اسٹیٹ بینک اور کرنسی مرکز کے پاس ہو، ملک کا دفاع مرکز کے پاس ہو، صرف خارجہ پالیسی مرکز کے پاس ہو، ان لینڈ سیکیورٹی مرکز کے پاس ہو، اور کاؤنٹر ٹیررزم اور ہائر ایجوکیشن مرکز کے پاس ہو۔ باقی تمام قسموں کے شعبہ جات، وزارتیں، محکمہ جات وہ ڈویژن کی سطح پر صوبوں کو منتقل ہو جائیں، اور ڈویژن میں بھی نہ رہے، ضلع، تحصیل اور یونین کونسل پہ ہر شخص کے دہلیز پر انصاف پہنچے۔ ہائی کورٹس ڈویژنز میں چلی جائیں، سیکریٹریٹ ڈویژن میں چلے جائیں، راجن پور کی بستیوں میں رہنے والا غریب اپنے مقدمات کے لیے اور اپنے حقوق کی وصولی کے لیے لاہور کیسے آئے؟ بتائیے مجھے۔ گوٹکی کے کنارے پہ رہنے والا غریب لاہور کیسے پہنچے؟ یہ تو پورے کے پورے نظام کے اوپر چند لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ پارلیمنٹ کے اس موجودہ نظام میں بیٹھ کر آپ تبدیلی کی خواہش کریں؟ نہیں، انہیں للکارنا ہوگا، اس ظلم اور استحصال کی عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر گرانا ہوگی، پاکستان کے آئین پر عمل کرتے ہوئے، اس کے پہلے 40 آرٹیکلز کو نافذ کرتے ہوئے، قائد اعظم کی ریاست کو بچانے کے لیے اور حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے رول ماڈل کو اپنانے کے لیے۔ اب آپ یہاں ایک آخری بات اسی ضمن میں کرتا ہوں، پھر آپ کا اگلا سوال آ جائے گا، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ان تمام ملکوں نے ڈیولوشن کر دی، ڈی سینٹرلائزیشن کر دی، تو ترقی کیسے ہوئی آپ دیکھیے۔ چائنا بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا 1949 میں، بلکہ ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا چین، 2 سال بعد آزادی ملی چائنا کو۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک پچھلے 50 سالوں میں چائنا نے چھوٹے چھوٹے 60,000 ڈیم بنائے ہیں اپنے انرجی کرائسس کو حل کرنے کے لیے، بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور شپنگ کے لیے، اور تمام ترقی کے اریگیشن اور تمام محکموں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آج چائنا کے پاس 84,000 ڈیم ہیں۔ یہ لوکل گورنمنٹس کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہے، اور وہ عوام کی ترقی پہ خرچ کر کے اپنے الگ الگ لوکل ڈیم بناتی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 65 سال گزر گئے، صرف 2 بڑے ڈیم بنے ہیں 65 سال میں۔ شرم نہیں آتی ان حکمرانوں کو؟ اور وہ بھی 2 بڑے ڈیم ایک فوجی آمریت کا دور تھا ایوب خان کا، اس دور میں بنے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان نام نہاد سیاسی لیڈروں کو۔ 65 سال میں 35 سال 40 سال انہوں نے اقتدار کیا، 35 سال کے قریب فوجی ڈکٹیٹرز نے اقتدار کیا، آدھا زمانہ تو گزرا۔ وہ 2 ڈیم فوجی عامر نے بنائے، جنرل ایوب خان نے، تربیلا ڈیم بھی اور منگلا ڈیم بھی۔ 65 سال میں یہ پولیٹیکل لیڈر قوم کو ایک ڈیم نہیں دے سکے، اور کالا باغ ڈیم پر لڑتے لڑتے مر گئے ہیں۔ ان کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ چائنا کا یہ عالم ہے، تو کیوں نہیں اپناتے چائنیز ماڈل کو؟ کیوں نہیں اپناتے جاپنیز ماڈل کو؟ میں امریکہ کی مثال نہیں دیتا، امریکہ کو بھی دیکھنا چاہیں تو 75,000 ڈیم بنائے ہیں امریکہ نے اپنی لوکل گورنمنٹس کے ذریعے، لوکل گورنمنٹس کو دیے ہیں۔ تو مقصد بات کا یہ ہوا کہ ایک سٹیٹ میں امریکہ کی ایک سٹیٹ میں 1800 ڈیم ہیں۔ اس کا کہنے کا مقصود یہ تھا، اس طرح خوشحالی تقسیم ہوتی ہے، اس طرح کرائسس دور ہوتے ہیں، اس طرح روزگار ملتا ہے، اس طرح معاشی اور زرعی ترقی ہوتی ہے، وسائل تقسیم ہونے سے ترقی ہوتی ہے۔
وسائل کو ہاتھ میں رکھ کر اپنے کیپٹل سٹی کی شاہراہیں، سڑکیں اور گاڑیاں چلا دینے سے عوام کو روٹی نہیں ملتی، عوام کی عزت آبرو اور جان کی حفاظت نہیں ملتی۔